إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بزرگان محترم، عزیز نوجوان دوستو بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ کا فضل و احسان ہے کہ پورے عالم اسلام پر اس وقت رمضان مبارک کی برکتوں اور سعادتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ یقیناً یہ وہ وقت ہے کہ جو ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی نعمت کا ہم کو احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اپنی زندگیوں میں مہلت دی، برکت دی، ہمیں صحت اور تندرستی سے نوازا، امن و امان جیسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے میسر کی ہے، اور ہم لوگ پورے آرام سے امن و امان سے روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو یہ سب ہم کو احساس کرنے کا یہ وقت ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کتنے ایسے لوگ جو ہم سے پہلے یا اس رمضان سے پہلے ہمارے اپنے ساتھ موجود تھے، ہمارے اپنے رشتہ دار، ہمارے دوست احباب، ہمارے پہچان کے لوگ، مگر اس رمضان میں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ اور کتنی جگہ دنیا میں ایسی ہیں جہاں لوگ قحط سالی میں مبتلا ہیں، کھانے پینے کے لیے ان کو کوئی چیز میسر نہیں ہوتی ہے، دور دور تک ان کو پیدل جانا پڑتا ہے، سفر کرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس طرح کی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ اور کتنے بندے رمضان پانے کے باوجود ان کی اپنی صحت انہیں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دے رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں تندرستی سے بھی نوازا ہوا ہے۔ تو بہرحال مختلف قسم کی نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہم پر کر رکھی ہیں، تو ان تمام نعمتوں کا یہی تقاضا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے میں آگے بڑھنا چاہیے۔ اور ان سب نعمتوں کے شکر کا صحیح طریقہ یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کو ہم غنیمت جانیں، رمضان کی ان گھڑیوں کو غنیمت جان کر اپنے لیے آخرت کا توشہ بنانے کی ہم فکر کریں۔ ہم کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے قرآن مجید میں کہ کل قیامت کے دن ہمارے اپنے اعمال ترازو میں رکھ کر تولے جائیں گے۔ والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس دن، قیامت کے دن، اعمال کا تولا جانا، وزن کیا جانا بالکل برحق ہے۔ تو جس کے ترازو کے پلڑے میں نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہو گیا، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو دنیا کی زندگی میں ہی ہمیں عمل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اگر ایک مرتبہ ہماری آنکھ بند ہو گئی، ہماری اپنی سانس کی ڈوری اگر ٹوٹ گئی، پھر اس کے بعد دوبارہ ہمیں موقع نہیں دیا جائے گا عمل کرنے کا۔
تو جب ہم کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہوا ہے، ہماری اپنی زندگی ابھی باقی ہے اور رمضان مبارک جیسا یہ عظیم مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اپنی جھولی میں ڈال دیا ہے، تو ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور پھر یہ بھی یاد رہے کہ اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہم اللہ تعالی کے فرائض ادا کرنے سے بہتر اور کسی طریقے سے اللہ کا قرب اور اللہ کی نزدیکی حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالی کا خود فرمان ہے کہ ما تقرب الی عبد بما افترضته علیہ، کہ کوئی بھی بندہ میرا قرب حاصل کرنے کے لیے میرے اپنے فرائض سے بڑھ کر کوئی اور ذریعہ استعمال نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین کے فرائض، جو فرائض اللہ تعالیٰ نے ہم پر عائد کیے ہیں، ان تمام فرائض کو ادا کرنے کی ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ہمیشہ ہی کرنا ہے، اور رمضان کے مہینے میں بالخصوص اور بھی زیادہ اہتمام کے ساتھ ان فرائض کی ادائیگی میں ہم کو پیش رہنے کی کوشش کرنا ہے۔ رمضان مبارک میں یوں تو سارے ہی مسلمان ہر نیک کام میں، چاہے وہ فرض ہو یا نفل کام، آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی نیک کاموں میں ایک اہم فریضہ زکوٰۃ کا فریضہ بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ مسلمانوں کے مال میں فرض کیا ہے۔ مختلف قسم کے مال ہیں، ہر ایک کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک مقدار متعین کی ہے کہ اتنی مقدار میں آپ کے پاس فلاں مال پایا جاتا ہے تو آپ کو اتنی مقدار میں زکوٰۃ نکالنا ہے، یہ ہم کو تعلیم دی گئی ہے۔ تو زکوٰۃ کا یہ فریضہ بڑا اہم فریضہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں زکوٰۃ کا جو ذکر کیا ہے نماز کے ساتھ، تو یہ تقریباً 80 پر 2 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے نماز اور زکوٰۃ کو ایک ساتھ ملا کر ذکر کیا ہے۔ روزے سے پہلے جو رکن اسلام کا ہے تو وہ زکوٰۃ ہی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں، حدیث بار بار آپ لوگوں نے بھی سنی ہوگی، بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر رکھی گئی ہے: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت۔ تو یہ 5 بنیادی ارکان بتائے گئے۔ تو ان ارکان میں روزے سے پہلے اللہ رب العالمین نے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے۔ تو زکوٰۃ کے ادا نہ کرنے پر، فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے کی صورت میں قرآن میں، حدیثوں میں بڑی بڑی وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کر رکھتے ہیں، خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں اسے خرچ نہیں کرتے، اللہ کا حق اس میں سے ادا نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کی جمع کردہ وہی سونا چاندی کو بالکل تختیوں کی شکل میں ان کو بنایا جائے گا اور انہیں جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، اور وہ انہی کے ذریعے جو آدمی اپنے سونے چاندی کو جمع کر رکھ، ان لوگوں کی پیشانی، ان کے پہلو اور ان کی پیٹھ، ان سب کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ تمہارا اپنا خزانہ ہے جو تم اٹھا کر رکھ رہے تھے، اب اپنے خزانے کا مزہ چکھو۔ تو یہ بہت عظیم فریضہ ہے، اس میں کسی بھی طرح کی کوتاہی بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ لوگوں کو معلوم کرنا چاہیے کہ زکوٰۃ کس کس مال میں فرض ہے اور کتنا مال ہو تو اس میں زکوٰۃ مجھ کو نکالنی ہے اور کتنی مقدار میں نکالنی ہے۔ یہ سب اہل علم حضرات سے، علماء حضرات سے پوچھ کر مسلمان کو معلوم کرنا اس کی اپنی ذمہ داری ہے۔
کوئی بھی مسلمان اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ کہہ کر بچ نہیں سکتا کہ مجھے زکوٰۃ کا حکم معلوم نہیں تھا اس لیے میں نے اپنے مال میں زکوٰۃ ادا نہیں کی، میں کبھی اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالا، یہ اپنے لا علمی کا عذر پیش کر کے اللہ رب العالمین کے پاس کوئی بھی بچ نہیں سکتا۔ جس مال میں زیادہ تر ہمارے اپنے لوگوں کو زکوٰۃ نکالنی ہوتی ہے تو میں صرف اسی کی حد تک آپ لوگوں کے سامنے وضاحت کر دوں کہ سونا چاندی جو کہ قدیم زمانے میں بالکل کرنسی کی حیثیت اس کو حاصل تھی، اسی کے ذریعے لوگ لین دین کا معاملہ کرتے تھے، دینار اور درہم پائے جاتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور اس کے بعد زمانہ بدلتا گیا اور آج ہمارے اپنے نزدیک سونا چاندی کی جگہ کرنسی نوٹ لے چکے ہیں۔ تو ہمیں معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ سونا چاندی یا پھر کرنسی نوٹ کتنی مقدار میں کسی کے پاس ہونے کی صورت میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت میں جو مقدار بتائی تھی تو اسے آج کے ہمارے اپنے زمانے میں ہمارے اپنے حساب سے جب دیکھتے ہیں تو 85 گرام 80 پر 5 گرام سونا اس کی مقدار بنتی ہے کہ کسی آدمی کے پاس 80 پر 5 گرام سونا یا اس کے برابر پیسہ موجود ہے تو اس میں اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ لیکن زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے بھی کچھ شرطیں ہیں، ان میں پہلی شرط یہ کہ جو 80 پر 5 گرام سونا یا اس کے برابر جو کیش ہے پورا 1 سال مکمل کسی آدمی کے پاس اتنی مقدار ہونی چاہیے، بیچ میں کبھی کم نہیں ہونا چاہیے، پورے کا پورا 80 پر 5 گرام سونا یا اس کے برابر جو کیش ہوتا ہے وہ کیش پورا 1 سال اس کے اوپر گزرنا چاہیے، بیچ میں کبھی بھی کم ہوئے بغیر، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اور دوسری شرط یہ کہ اس پوری مقدار کا آدمی مکمل مالک ہو، ایسا نہ ہو کہ کسی آدمی کے پاس 5 لاکھ روپیہ نقد کیش پایا جاتا ہے اور 1 سال سے برابر اس کے اپنے بینک میں وہ کیش موجود بھی ہے، لیکن اس کے اوپر دوسرے اور لوگوں کا قرضہ باقی ہے۔ ہمارے اپنے پاس معاشرے میں یہی چیز ہم زیادہ تر دیکھتے ہیں کہ قرضہ لینے والا لینے میں تو جلدی کر کے لے لیتا ہے، مگر ادا کرنے کی صورت جب آتی ہے، ادا کرنے کی بات، تو اس میں دینے کے لیے آدمی کا دل گوارا نہیں کرتا۔ تو بہت سارے لوگوں کے حقوق اپنے سر پر لاد کر اپنے بینک میں کیش کی شکل میں پیسہ رکھا رہتا ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس زکوٰۃ کی مقدار میں پیسہ تو ہے مگر اس میں دوسروں کے حقوق اگر شامل ہیں تو ایسی صورت میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا پیسہ اس کا اپنا نہیں ہے بلکہ دوسرے اور لوگوں کا حق اس کے اندر شامل ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے بنیادی شرطیں ہیں۔ ویسے مسلمان ہونا، آزاد ہونا، یہ بھی آپ لوگ جانتے ہیں، تو اس لیے اس کی جناب خاص میں نے وضاحت نہیں کی۔ تو پورا 1 سال زکوٰۃ کی مقدار پر جو زکوٰۃ کی مقدار کی جو مال ہے اس مقدار پر پورا 1 سال گزرنا چاہیے، بیچ میں کبھی اس میں زکوٰۃ کی مقدار سے کم نہیں ہونا چاہیے، نصاب کی مقدار سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری اہم شرط یہی کہ اس مال میں آدمی کا اپنا ہی مکمل حق ہو، کسی اور کے حقوق اس کے ساتھ جڑے ہوئے نہ ہو، یعنی کہ دوسروں کے حقوق نکالنے کے بعد جو بچ جائے گا اس میں مجھ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں میرے پاس بڑی رقم ہونے کے باوجود مجھ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ یہ تو کتنی مقدار میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے میں نے بتایا کہ 80 پر 5 گرام سونا یا اس کے برابر کیش، یا پھر ایک تیسری صورت یہ بھی ہے کہ کسی کے پاس تھوڑا سا سونا اور تھوڑا سا کیش ہے، دونوں کو ملانے کی صورت میں 80 پر 5 گرام سونے کے برابر وہ چیز ہو سکتی ہے، تو اس وقت بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔
کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف سونا 80 پر 5 گرام ہونا ہی ضروری ہے یا اس کے برابر کیش ہونا ہی ضروری، بلکہ دونوں ملا کر بھی تھوڑا سا سونا اور تھوڑا سا کیش دونوں ملا کر بھی اگر 85 گرام گولڈ کے برابر ہو جائے تو پھر اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ کتنی مقدار زکوٰۃ نکالنی ہے؟ تو یہ زکوٰۃ اللہ رب العالمین نے بے تحاشا ہم کو دے کر اس میں سے بہت ہی تھوڑا سا حصہ ہم سے جنم مانگتا ہے۔ آپ کے پاس جو بھی مال موجود ہے اس کے 40 حصے کر کے صرف ایک حصہ اللہ کے راستے میں دینے کے لیے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، باقی کے 30 پر 9 حصہ آپ اپنے لیے استعمال کرو، اللہ تعالیٰ اجازت دے رہے ہیں۔ 40 حصہ کا مطلب یہی کہ آپ دونوں کیا اسے 40 حصوں میں تقسیم کریں گے تو 100 کو اگر آپ 40 میں تقسیم کریں گے تو ایک حصہ صرف 2.5% کا نکلتا ہے۔ 2.5% یہ صرف زکوٰۃ کی مقدار جسے اللہ تعالیٰ دینے کا اللہ نے لازم قرار دیا ہے۔ تو یہ بہت ہی تھوڑی مقدار ہوتی ہے جسے نکالنے کا اللہ رب العالمین نے ہم پر فریضہ عائد کیا ہے۔ یوں سمجھیے کہ کسی آدمی کے پاس 4 لاکھ روپے ہیں اور اس کو اپنی زکوٰۃ نکالنی ہے تو ہر 1 لاکھ میں سے 2,500 روپیہ اس کو نکالنا ہوگا، جو کہ 2.5% ہے، 2.5% ہے۔ تو پورے 4 لاکھ میں اس کو گویا صرف 10,000 روپیہ زکوٰۃ کے طور پر نکالنا ہوگا۔ تو یہ زکوٰۃ کی مختصر سی تفصیل آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے، مختصر بات، اور یہ عام طور پر لوگوں کو پیش آنے والی ضرورت۔ باقی جانور یا زمین کی پیداوار ان سب چیزوں میں ہمارے اپنے معاشرے میں ان سب چیزوں کا رواج پایا ہی نہیں جا رہا ہے۔ پھر بھی بہرحال جن لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے وہ لوگ علماء حضرات سے رجوع کر کے اس کی تفصیلات معلوم کر سکتے ہیں۔ لیکن زکوٰۃ نکالتے ہوئے یا اللہ کے راستے میں نفل صدقہ اور خیرات بھی کرتے ہوئے بہت ساری باتوں کا ہم کو خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے ہم چاہے ہماری اپنی فرض زکوٰۃ نکال رہے ہوں یا اللہ کے راستے میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے نفل صدقہ اور خیرات کرنے کی اللہ کی توفیق سے اگر یہ کام کر رہے ہوں تو ہمارے اپنے اندر سب سے پہلے اخلاص پایا جانا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا یہ معاملہ ایسا ہے کہ شیطان بڑی جلدی اس کے اندر ریاکاری پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو خرچ کرنے والا بھلے سے وہ اللہ تعالیٰ کا فریضہ ہی کیوں نہ ادا کر رہا ہو، لیکن اس کے اپنے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ میں اتنا پیسہ غریبوں کو دے رہا ہوں، تو لوگوں کی واہ واہ حاصل کرنے کے لیے یا لوگوں میں اپنے آپ کو بڑا سخی کہلانے کے لیے دینے والے دیتے ہیں، لیکن اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے یہ بات بالکل بھی ذہن میں نہیں آنی چاہیے، ہمارے دل اس سے پاک ہونے چاہیے کہ ریاکاری کا کوئی شائبہ، نام و نمود، دکھاوا ایسی کوئی چیز بالکل نہیں ہونی چاہیے، ورنہ اللہ رب العالمین کے نزدیک ہمارا اپنا دیا ہوا پیسہ کبھی بھی مقبول نہیں ہو سکتا۔ ہماری اپنی زکوٰۃ، ہمارے اپنے صدقات اور خیرات، یہ سب ہمارے اپنے اوپر ہی دے مارے جائیں گے۔ تو یہ سب سے اہم چیز کہ ہمارے اپنے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس پر زور دیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث جس میں آپ نے یہ بات بتائی کہ 3 ایسے لوگ جن کے ذریعے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا سب سے پہلے، تو اس میں سے آپ نے ایک اس مالدار کا بھی ذکر کیا جو اللہ کے راستے میں دیتا رہا، سب کچھ کرتا رہا، لیکن کل قیامت کے دن اسے لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے اپنی نعمتیں پہچنوائے گا کہ میں نے تمہیں یہ نعمت دی، فلاں دیا، فلاں دیا، مال کی ہر قسم سے تم کو میں نے مال کی ہر قسم تم کو دیا تھا،
تو تم نے کیا کیا؟ بندہ اپنی جگہ پر کہے گا کہ میں نے تیرے راستے میں خرچ کیا، فلاں کو دیا، یہ کیا، وہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ تم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ دنیا میں تمہیں بڑا سخی اور داتا کہا جائے۔ وہ کہہ دیا گیا، دنیا میں تم نے جو چاہا وہ ہو گیا، اب تمہارے لیے تمہارے اپنے ان ساری سخاوتوں کا کوئی فائدہ نہیں، اور اسے اللہ تعالیٰ حکم دیں گے فرشتوں کو کہ گھسیٹ کے لے جاؤ اور جہنم میں جھونک دو۔ تو اس لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے آدمی بالکل چھپا چھپا کر ایسے خرچ کرے، جیسے کہ ہمیں یہ بھی بات بتائی گئی کہ اپنے داہنے ہاتھ سے آپ جو دیتے ہیں بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر یہ بھی بات ہمارے اپنے ذہنوں میں رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو فریضہ ہم ادا کرنے جا رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے نفل طور پر کچھ بھی خرچ کرنے جا رہے ہیں تو ہمارے اپنے پاکیزہ اور عمدہ مال میں سے ہمیں خرچ کرنا چاہیے۔ ایسی چیزیں جو ہمارے اپنے نزدیک بیکار ہو چکی ہیں، جس کی ہم کو ضرورت نہیں، ایسی چیزیں لے کر اللہ کے راستے میں ہم بھی خرچ کرتے ہیں، نام نہیں آئے گا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہی بتاتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ، کہ اے ایمان والو جو کچھ پاکیزہ کمائی ہے اس میں سے خرچ کرو، اور ہم نے تمہیں زمین کی پیداوار جو بھی دی ہے تو اس میں سے خرچ کرو، اور جو چیز ردی اور بالکل گئی گزری ہے ایسی چیزوں کا قصد کر کے اسے تم اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو کہ وہی چیز اگر تم کو دی جائے تو تم اسے لینے کے لیے راضی نہیں ہوتے۔ تو ایسی چیزیں بھی نہیں خرچ کرنا چاہیے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہماری اپنی ہر عمل سے واقف ہے، ہمارے ہر کام کو، ہماری اپنی نیتوں سے اللہ رب العالمین واقف ہے۔ تو ہم کوئی بھی ایسی چیز جو ہماری اپنی ضرورت کی نہیں اس لیے اسے اٹھا کر اللہ کے راستے میں دے دے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری جگہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تمہاری اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے جب تک خرچ نہیں کرو گے تب تک تم بر اور نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے، نہیں پہنچ سکتے۔ اور اسی طرح ایک بات ہمارے اپنے ذہنوں میں یہ بھی تازہ ہونی چاہیے، زکوٰۃ کی ادائیگی میں خاص کر صدقات اور خیرات اور چیز ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت ہمیں اس بات کا بھرپور خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے اسی جگہ ہماری اپنی زکوٰۃ ادا ہو۔ ہم اپنی مرضی سے یہ نہ جانتے ہوئے کہ زکوٰۃ کہاں دینا چاہیے، کس کو دینا چاہیے، اس کا علم حاصل کیے بغیر اپنی منمانی طور پر جہاں چاہے ہم نے دے دیا اور یہ سمجھ لے کہ ہم نے تو زکوٰۃ نکال دی، ہماری زکوٰۃ ادا ہو گئی، تو ایسے نہیں ہو سکتا ہے۔ زکوٰۃ کس کس کو دینا ہے اللہ تعالیٰ نے خود اس کو متعین کیا، انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے 7-8 مد اس کے اللہ نے بتائے ہیں، اسی جگہ صرف زکوٰۃ دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ کہیں اور اگر ہم نے زکوٰۃ دے دی، جیسے کہیں مسجد کو دے دیا یا کسی ایسی جگہ دے دیا جہاں وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، تو پھر ہماری اپنی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو اس لیے زکوٰۃ کس کو دینا ہے، کہاں دینا ہے، اس کا بھی علم حاصل کر کے زکوٰۃ ادا کرنے کی ہم کو کوشش کرنی چاہیے۔ اور بالخصوص ہماری اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی ہو یا ہمارے اپنے نفل صدقات ہوں، ان سب کے ادائیگی کے بعد آدمی کبھی احسان نہ جتائے، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ دے لینے والے کو۔ ہم نے جن کو زکوٰۃ دے دی تو لینے والے کو کبھی کسی طرح کی کوئی تکلیف یا کوئی احسان جتانے والی بات ہرگز نہ ہو۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اللہ رب العالمین بتاتے ہیں کہ تم اپنے صدقات جس کے اندر فرض بھی ہے نفل بھی ہے، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ احسان جتا کر یا انہیں کسی بھی قسم کی تکلیف کی بات کر کے اپنے صدقات اور اپنی زکوٰۃ وغیرہ کو برباد نہ کر لو۔
تو اس کا بھی ہمیں بھرپور خیال رکھنا چاہیے۔ اور آخر میں جو بات مجھے کہنی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کی نعمت کا ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے کتنا مال ہم کو عطا کیا ہے، اور اللہ کی یہ نعمت ہمیں حاصل ہے کہ آج ہم زکوٰۃ دینے والے ہیں نہ کہ زکوٰۃ لینے والے۔ یہ ہمیں خیال ہونا چاہیے کہ کل اگر اللہ چاہتا تو ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں زکوٰۃ لینے والا بنا دیتا، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں زکوٰۃ دینے والا بنایا ہے، تو اس کا ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ بھی ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے اللہ رب العالمین نے مجھے توفیق دی ہے، ورنہ کتنے ایسے بندے جو زکوٰۃ ادا نہ کرتے ہوئے بلکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا جب وقت آتا ہے تو مختلف قسم کے حیلے بہانے کر کے اپنی زکوٰۃ کی رقم خود بچانے کی فکر میں رہتے ہیں۔ جیسے کہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ لوگ جو زکوٰۃ بچانے والے ہوتے ہیں کہ 10 مہینے تک ساری پراپرٹی، سارا زیور، سب کچھ اپنے نام پر رکھتا ہے، 11واں مہینہ جیسے ہی داخل ہوتا ہے سب کچھ اپنی بیوی کے نام یا بچوں کے نام کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر 1 سال پورا ہوگا تو مجھے زکوٰۃ نکالنی ہے، تو اس لیے 11ویں مہینے میں سب کچھ اپنی بیوی کے نام یا اپنے بچوں کے نام کر دیا، اور ان کے نام 10 مہینے رہتی ہے وہ چیز، اور پھر جب اس پر 11 مہینے گزرتے ہیں تو اپنے نام ٹرانسفر کر لیتا ہے کہ اس میں سے زکوٰۃ نہیں دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو خوب اچھی طرح سے معلوم ہے، اللہ تعالیٰ دینے والا، اگر اللہ چاہے تو آپ کے اس مال کو سیکنڈوں میں ختم کر کے رکھ سکتا ہے۔ تو ہمیں اللہ رب العالمین کی اس نعمت کا احساس ہونا چاہیے، اور اس نعمت کے شکر کا یہی سب سے اہم طریقہ ہے کہ ہم اللہ کا حق بھی اس میں سے ادا کریں، اور اللہ نے جن بندوں کے حقوق ہم پر عائد کیے ہیں ان کے بھی حقوق برابر ادا کریں۔ ہمارے اپنے ماں باپ، ہمارے اپنے بیوی بچے، یا ہمارے اپنے بھائی بہن، جن کے بھی حقوق اللہ رب العالمین نے ہمارے مال میں ہم پر رکھے ہیں، ان سب کی ادائیگی کرتے ہوئے اگر ہم نے یہ عمل کیا تو اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہمارے ساتھ برقرار رہے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور عربی میں مقولہ کہا جاتا ہے وَبِالشُّكْرِ تَدُومُ النِّعَمْ، کہ شکر کرنے کی صورت میں نعمتیں برقرار رہتی ہیں۔ اور شکر کا یہی طریقہ کہ مال میں اس کے حقوق ادا کیے جائیں، اللہ کا حق کیا ہے اور بندوں کے حقوق کیا ہے، جب ان سب کو ادا کرے گا تو تبھی وہ مال ہمارا برقرار رہے گا۔ اور پھر ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو حصہ 40 حصے میں سے 1 حصہ جو میں نکال رہا ہوں، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین میرے باقی مال کو پاکیزہ بھی کرتے ہیں اور میرے اس مال کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ کوئی بھی مال زکوٰۃ یا صدقہ دینے سے کبھی کم نہیں ہوتا، اور اس کے برخلاف آپ نے یہ بھی بتایا ہے کہ زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود آدمی اگر زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے تو اس کا باقی ماندہ مال بھی برباد ہو سکتا ہے۔ ما خالطت الزکاۃ مالا الا اہلکت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اگر کسی مال میں زکوٰۃ شامل ہو جائے تو اس مال کو بھی وہ برباد کر دے گا۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کا بھرپور خیال رکھنا چاہیے کہ رمضان مبارک کے اس مہینے میں جہاں بہت سارے فرائض میں ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، نفل کاموں میں آگے بڑھ رہے ہیں، تو اسی طرح مال کا یہ حق زکوٰۃ کی شکل میں جو فرض ہے اسے بھی ادا کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے نفل صدقات اور خیرات بھی کثرت سے کرنے کی ہم کو اللہ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات، ہمیں یہ بھی معلوم کرنا چاہیے کہ یہ زکوٰۃ بہت ہی کم مقدار میں، جیسے کہ ہم ابھی معلوم کیے کہ بہت ہی چھوٹی مقدار میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہم سے مطالبہ کیا ہے، اور جو دیا ہے اللہ تعالیٰ وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ 40 حصے میں سے
30 پر 9 حصہ بندے کے حوالے کر کے صرف ایک حصہ، اور وہ بھی صرف سال میں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ ادا کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے اپنے مال کو پاکیزہ کرنے اور اپنے مال کی ہم حفاظت چاہتے ہیں تو اللہ کا حق اور اللہ کے بندوں کے حقوق پہلی فرصت میں ادا کریں۔ اگر آدمی حقوق کی ادائیگی میں ڈنڈی مارے گا، کمی کرے گا، تو ان سب باتوں سے اللہ تعالیٰ خوب واقف ہیں، اور جو معاملہ اس کے ساتھ ہوگا اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان کے اس مبارک مہینے کی ایک ایک گھڑی کو ہمارے اپنے آخرت کا توشہ بنانے میں استعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے اپنے مال میں جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے اس میں اللہ کا حق کیا ہے اور بندوں کے حقوق کیا ہیں، ان سب کو بھرپور طریقے سے اور خوش دلی سے ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفر